تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں. ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی پر ہمارا ایمان ہے اور اسی سے ہم اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں. وہی معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے. حاجت روا بھی وہی، مشکل کشا بھی وہی. یکتا بے مثل اور بے مثال ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اس کی حقیقت کو کوئی نہیں پا سکتا ہے. جس طرح وہ ظاہراً نظر نہیں آتا، اسی طرح دماغ میں وہ سمجھ بھی نہیں آتا، سمجھ سے بھی بالاتر ہے. ساری کائنات مل کر اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. وہ اکیلا ساری کائنات کو محیط ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے؟ وہ نہیں جانتا تو کون جانے گا؟ اور وہ بہت باریک بین اور بہت خبر رکھنے والی ذات ہے. میرا عزیز بھائیو، اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اور کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت کے بہت سارے احکام بتائے ہیں کہ یہ کام کرو، میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں. میرے عزیز بھائیو، کچھ کام وہ ہیں جس کا تعلق ہمارے بدن سے ہے، اور کچھ کام وہ ہے جس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، جس کا تعلق دل سے ہے. اعمال قلوب یا عقیدہ کہا جاتا ہے، اور اخلاق کہا جاتا ہے. جیسے اللہ کا رضا پر راضی رہنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، سخاوت، عاجزی وغیرہ، یہ اس کا تعلق دل سے ہے. اور ایسے کچھ برے اعمال ہیں جس کا تعلق دل سے ہے. تکبر، حسد، بغض، کینہ، بخل، سارے برے اعمال ہیں اور اس کا تعلق دل سے ہے. اصل متکبر وہ نہیں ہے جس نے خوبصورت کپڑے پہنے. تکبر وہ ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے. خود پسندی اس کو نہیں کہتے کہ آپ اچھا کپڑا پہنیں. خود پسندی اس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دوسرے کو حقیر سمجھ کر اپنے آپ کو اچھا سمجھ. بہرحال تو ان سب کا تعلق انسانی جسم سے ہے، ظاہری جسم سے یا انسان کے دل سے، یعنی باطنی جسم سے. لیکن کچھ اعمال وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسمانی طور پر اس کا حکم نہیں دیا، بلکہ مال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں. یعنی اللہ کی عبادت کا ایک طریقہ عبادت جسمانی عبادت ہے اور ایک طریقہ مالی عبادت ہے. جس طرح جسمانی عبادت خالص اللہ کے لیے، ایسے ہی مالی عبادت بھی صرف اللہ کے لیے. التحیات للہ، اے اللہ میری ساری قولی عبادتیں صرف تیرے لیے. والصلوات، اے اللہ میری ساری بدنی عبادتیں وہ بھی تیرے لیے، خالص اللہ کے لیے. والطیبات، اے اللہ میری ساری مالی عبادتیں وہ بھی خالص اللہ کے لیے. تو جس طرح جسم صرف اللہ کے لیے، ایسے مال بھی اللہ کے لیے. تو
تو اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے۔ یہ بھی بڑی عبادت ہے۔ جیسے 5 بنیادی جو شریعت کے ارکان ہیں ان میں سے ایک عقیدہ ہے، پھر نماز، پھر زکوٰۃ۔ دوسری بڑی جو عبادات ہیں عقیدے کے بعد، پہلی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز۔ دوسری ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ کا تعلق مال سے۔ اور پھر روزہ ہے۔ روزے کے بعد جو آخری رکن ہے 5واں، وہ حج بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ کا حج بدن اور مال دونوں کا مرکب ہے، یعنی اس میں انسان اپنا جسم بھی خرچ کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرتا ہے۔ اس لیے حج ہر اس شخص پر فرض ہوتا ہے جس کے پاس اتنا مال بھی ہو جو بیت اللہ تک آنے جانے کا اس کے پاس خرچہ ہو، اور ان دنوں میں اپنے گھر والوں کا خرچہ بھی ہو جن کا خرچہ اس پر واجب ہے۔ تو بہرحال مال خرچ کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم عبادت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اب خرچ کرنے کے مختلف صورتیں ہیں، یعنی ایک خرچہ وہ ہے جو انسان کے ذمہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، واجب ہے، قربانی واجب ہے، اس کا الگ ہی نصاب ہے۔ اسی طرح گھر والوں پر خرچ کرنا جن کا خرچہ اس کے ذمہ لازم ہے، بیوی کا خرچہ، بچوں کا، نابالغ بچوں کا خرچہ، بچیوں کا جب تک بالغ شادی شدہ نہیں ہو جاتی ان کا خرچہ، بچیوں کا خرچہ جب تک شادی نہ ہو، اور بیٹے کا خرچہ بالغ ہونے تک یہ ذمہ فرض ہے، بیوی کا خرچہ، والدین جب محتاج ہوں تو ان کا خرچہ بھی ذمہ میں فرض ہے۔ ایسی بہن بھائیوں میں سے جو محتاج ہو جائیں، معذور ہوں، پاہج ہوں، لنگڑے ہوں، لولے ہوں، یتیم ہوں، بیوہ بن جائیں، کچھ ہو جائے، تو ان کا خرچہ بھی انسان کے ذمہ فرض ہوتا ہے۔ تو یہ وہ خرچے، یہ بھی مالی عبادت ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے خرچے وہ ہیں جو اللہ نے کوئی مقدار، کوئی خاص ترتیب اس کے لیے مقرر نہیں فرمائی ہے۔ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو۔ اب جیسے نفلی صدقات ہیں، کوئی مقدار نہیں بیان فرمائی کتنا خرچ کرو، نفلی صدقات جتنا چاہے خرچ کرو۔ ہاں اتنا خرچ کرنے سے منع فرمایا ہے کہ آج خرچ کر کے کل بھیک مانگنا شروع کر دیں۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گردن کے ساتھ باندھو بھی نہیں، یعنی یہ باندھا ہوا ہے، خرچ بالکل نہیں کر رہا، جیسے توق لگا ہوا ہاتھ، خرچ نہیں کر رہا اللہ کے راستے، اور نہ ہی بالکل ہاتھوں کو کشادہ کرو کہ سب کچھ خرچ کر دیا کہ پھر کل تھکا ماندہ بیٹھا ہو، فتقعد ملوما ملامت زدہ، یعنی ہر کوئی اس کو ملامت بھی کر رہا ہو، اور حسرت و افسوس کے ساتھ بیٹھا ہو، پھر بھیک مانگ رہا ہے۔ اتنا خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن بعض مخصوص لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں، کیونکہ یہاں پر یہ فرمایا کہ اتنا خرچ کرنا کہ پھر تھکا ماندہ اور حسرت و افسوس کے ساتھ بیٹھا ہو۔ معلوم یہ کہ اگر کوئی سارا خرچ کر کے افسوس اور حسرت میں نہیں بیٹھتا، تھکا ماندہ نہیں بیٹھتا، اپنے آپ کو ملامت نہیں کرتا، اس میں ہمت ہے، اس میں اتنا للہیت ہے، تقویٰ ہے، تو وہ خرچ کر سکتا ہے۔ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شام کو سب کچھ خرچ کر دیتے تھے اور 1 درہم بھی پاس میں نہیں چھوڑتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مہینوں دنوں کے فاقے بھی آتے، کبھی جو ہے افسردہ نہیں ہوتے تھے، پریشان نہیں ہوتے، کسی سے بھیک نہیں مانگتے تھے، اور انہیں کی اتباع کرتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا کچھ بھی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔ حضرت عمر سے پوچھا عمر تم کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا آدھا مال چھوڑ کے آیا ہوں۔ اور یہ فرق ہے ابو بکر عمر کا۔ عمر فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہ تبوک میں ہی وہ پہلی مرتبہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ آج میں ابو بکر سے بڑھ سکتا ہوں۔ اس وقت میری حالت ہمیشہ کی حالتوں سے بہت بہتر تھی، میں نے کہا آج میں ابو بکر سے پہلا نمبر پہ آ جاؤں، لیکن فرمایا آج بھی پیچھے رہ گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جو مال لے کر آئے تھے وہ زیادہ تھا، کیونکہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آج میری حالت بہت اچھی تھی، میرے پاس فراوانی تھی، آج بڑھ جاؤں گا۔ حضرت عمر مال زیادہ لائے تھے لیکن قربانی ابو بکر کی زیادہ تھی، اس لیے یہ فراست نبوت ہے، نبی کی فراست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو بھائی ابو بکر کتنا لائیں اور عمر کتنا لائیں، ان کی گنتی کرو، بلکہ ابو بکر صدیق سے پوچھا چھوڑ کر کیا آئے ہو؟ فرمایا تیرے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ اور عمر سے پوچھا کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میں آدھا مال چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو بہرحال ابو بکر صدیق مستثنیٰ ہے۔ تو بہرحال یہ بھی خرچے اللہ تعالیٰ نے صدقہ خیرات انسان کے ذمے لگائے ہیں کہ مومن اللہ کے راستے میں محبت میں خرچ کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کے فضائل بے شمار ہیں کہ عام صدقہ زکوٰۃ اور خرچے جو واجب ہیں فرض ہیں اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں خرچ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں آیت ہے، لمبی آیت ہے، اس میں فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے مال کا ذکر، نماز کا ذکر فرمایا اور زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، بلکہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اس کے بعد ذکر فرمایا۔ اس سے پہلے اللہ نے یہ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے، علی حبہ، اللہ کی محبت میں دیتا ہے، مال کو اللہ کی محبت میں خرچ کرتا ہے، ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی یہ علی حب المال، یعنی اللہ کے راستے میں مال جو دیتا ہے باوجود اس کے کہ وہ مال اس کو خود بھی بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے مال، پھر بھی اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے اوپر ترجیح دیتا ہے اگرچہ خود بھی محتاج ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جب انسان کو زندگی کی امید بھی ہو اور صحت کی اور جوانی کی حالت میں ہو، یعنی اس وقت آدمی مال جمع کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ وہ صدقہ اتنا افضل نہیں جب انسان کی جان کنی کا وقت آ جائے، موت کا وقت شروع ہو جائے، نزا کی حالت میں قریب ہو، یہ مرض الوفات میں ہو، تو اب کہتا ہے کہ یہ مال اتنا مسجد میں دے دو، اتنا فلاں جگہ دے دو، اتنا فلاں جگہ، اگرچہ اس کا بھی ثواب ہے۔ تہائی مال تک وصیت کی اجازت ہے، تہائی مال تک اللہ تعالیٰ نے مرنے والے کا حق رکھا ہے کہ اپنے مال میں مرتے مرتے بھی تہائی مال میں وہ تصرف کر سکتا ہے، تیسرے حصے میں۔ لیکن افضل صدقہ جوانی کا ہے، صحت کی حالت کا ہے، جب مرض الوفات نہ ہو، نہیں جوانی سے مراد ایسی حالت کہ موت کی کوئی کشمکش میں نہ ہو، ایسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جس آدمی کہتا ہے بس ابھی گیا اور ابھی گیا، بھلے بڑھاپا ہو لیکن ایسی حالت میں ہو کہ ابھی ظاہری اسباب کے تحت کوئی ایسی خطرہ نہیں ہے، اس وقت خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اس لیے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو بھی مال سے محبت ہوتی ہے، اور مال سے محبت بھی تب ہوتی ہے جب مال بھی کارآمد ہو۔ ایک تو نا بھائی چیز گلی سڑی ہے، خراب ہے، کپڑے پھٹ گئے، بیکار ہو گئے، اب وہ خرچ کر رہا ہے،
خود پہننے کے لائق نہیں ہے، پھٹے پرانے کپڑے، فیشن بدل گیا، برتن وہ دے دیے جو بالکل اب خراب ہو گئے، اسکریچ ہو گئے، اب گھر میں استعمال کرتے ہوئے شرم آتی ہے، چلو جی ماسی کو دے دیے، ملازم کو دے دیے، فقیر کو دے دیے، محتاج کو دے دیے، اس کا بھی ثواب ہے، ضائع کرنے کی بجائے دے دیے، ثواب ملے گا۔ میں کہہ رہا ہوں افضل صدقہ وہ ہے جو محبوب ترین چیز دی ہے۔ مجھے بات یاد آئی، ہمارے اکابر کے جو واقعات ہوتے ہیں نا، یہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بھرا پڑا ہے انبیاء علیہ السلام کے قصوں سے، تاکہ انسان عبرت حاصل کرے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، البتہ ان کے قصوں میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ بہت بڑے عالم تھے، میرے دادا استاد تھے، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب میرے استاد ہیں، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب میرے استاد ہیں، اور مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اولیٰ سے لے کر دورے تک ہر درجے میں کوئی نہ کوئی کتاب مفتی رشید احمد صاحب سے پڑھی، اور پھر مفتی کورس مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے کیا، تو مفتی رشید احمد صاحب ان کے بہت بڑے استاد ہیں۔ تو میرے دادا استاد بہت اللہ والے تھے، تقوی للہیت آخری درجے میں تھے۔ حضرت فرماتے ایک دفعہ فرمانے لگے کہ میرے پاس ایک کمبل تھا جو تقریباً 38 سال سے، جو اوپر اوڑھنے کے لیے کمبل ہے، 38 سال اس کو ہو گئے تھے، تو میں وہی استعمال کرتا تھا، کیونکہ جب تک وہ قابل استعمال ہے تو میں وہی استعمال کرتا تھا، سردیوں میں کراچی میں جیسے۔ فرماتے ایک دفعہ کسی دوست نے دیکھا کہ یہ کمبل بہت پرانا ہے، تو اپنی محبت میں مجھ سے پوچھے بغیر بہت اچھا عمدہ بہترین باہر کہیں سے نا، ملک تو مجھے یاد نہیں حضرت نے کیا فرمایا تھا، کہاں سے لے کے، بہت ہی اچھا کمبل لے کے آ گئے۔ تو حضرت فرماتے کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ تو مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا یار مجھے ضرورت نہیں، میرے پاس تو کمبل ہے، یہ مجھے کیوں دے رہے ہو، کہیں محتاج فقیر کو دے دو، اللہ کے راستے میں دے دو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں حضرت، یہ میری طرف سے آپ کے لیے میں دل سے لایا ہوں، آپ اللہ کے لیے قبول فرما لیجیے۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے قبول تو کر لیا، لیکن اب خود مجھے بھی امتحان میں ڈال دیا اس شخص نے، تو چلے گئے، میں نے قبول کر لیا۔ اب میں گھر آیا تو دل چاہا کہ وہ جو 38 سالہ پرانا کمبل ہے وہ میں کسی کو دے دوں اور یہ نیا کمبل میں پہن لوں، لیکن جب پھر قرآن و حدیث کے فضائل، مناقب، یہ باتیں دل میں آئیں کہ بھائی اللہ کے راستے میں تو محبوب چیز دو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے میں پہلی آیت لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کامل نیکی اس وقت تک نہیں پا سکتے ہو جب تک اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں نہ دو، محبوب ترین۔ تو میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ بتاؤ محبوب یہ نیا ہے یا پرانا ہے؟ تو دل نے کہا کہ محبوب تو نیا ہے۔ تو فرمایا پھر نیکی کمانی ہے تو نیا دینا پڑے گا۔ کہتے ایک طالب علم کو میں نے بلایا اور وہ نیا کمبل بالکل جو باہر سے آیا تھا اور بہت ہی قیمتی تھا، میں نے اس سے کہا کہ یہ کمبل آپ کو ہدیہ ہے، میں اس کو دے دیا۔ تو آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى، یعنی اللہ فرمایا کہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے مال کی محبت کے باوجود، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ يَتِيمًا وَمِسْكِينًا وَأَسِيرًا، اللہ کی محبت میں انسان خرچ کرے، اللہ کی محبت کی وجہ سے، یعنی اس خرچ کرنے کی بنیاد اللہ کی محبت ہو، جان چھڑانا بھی نہ ہو۔ تو بہرحال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بڑے فضائل ہیں، قرآن کریم سے بھرا پڑا ہے۔ فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں 1 روپیہ، 1 دانہ، 1 پائی۔
فرمایا کہ اس طرح ہیں جیسے کہ کھیتی کرنے والا کھیت میں ایک دانہ ڈالتا ہے اور اس میں ایک بالی نکلتی ہے اور اس میں 700 دانے پیدا ہوتے ہیں۔ فرمایا میں 1 روپیہ خرچ کرنے والے کو 700 گنا دے دوں۔ یہ ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ۔ اور پھر اس میں بس نہیں، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتے ہیں۔ پھر مزید اس سے بڑھ کر، یہ تو عام انسانوں کو ملتا ہے جو اللہ کے لیے خرچ کرے 700 گنا، پھر اللہ بڑھاتے ہیں۔ کس طرح بڑھاتے ہیں بھائی؟ ابو بکر صدیق کا خرچ کرنا لاکھوں گنا زیادہ ہوگا، امام الانبیاء کا خرچ کرنا اربوں خربوں گنا زیادہ ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بعد میں آنے والے ہیں، اگر میرے صحابہ نے ایک مد یوں سمجھ لیں کہ مد جو ہے نا وہ 1 کلو کے برابر ہوتا ہے، آج کل کے کلو کے برابر۔ 4 مد جو ہے وہ 3.5 کلو، 3.25 کلو ہوتا ہے 4 مد، تو 1 مد 4 کلو کے چوتھائی 1 کلو کے برابر کر لیں، ہمارا کلو۔ فرمایا 1 کلو یعنی 1 مد یا نصف مد جو میرے صحابہ نے خرچ کیا ہے، یعنی 1 کلو یا آدھا کلو اللہ کے راستے میں گندم خرچ کیے۔ خرچ بھی کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ خرچ کتنا کیا؟ 1 مد یا آدھا مد، اور خرچ بھی کیا کیا؟ گندم۔ سن رہے ہیں بھائی؟ صحابہ نے کتنا خرچ کیا؟ 1 کلو یا آدھا کلو، 1 کلو یا آدھا کلو، اور خرچ کیا کیا؟ گندم۔ فرمایا کہ تم اگر احد پہاڑ کے برابر سونا چاندی خرچ کر دو تو میرے صحابہ کے آدھا کلو یا 1 کلو گندم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف گندم اور مقدار بھی 1 کلو آدھا کلو، اور دوسری طرف فرمایا کہ تم صحابہ کے بعد جتنے لوگ ہو قیامت تک آنے والے انسان اگر احد پہاڑ کے برابر سونا یا چاندی خرچ کر دو تو میرے صحابہ کے 1 مد کے برابر۔ میرے عزیزو، صحابہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ صحابہ کو حضور کی صحبت کی وجہ سے اللہ نے جو مقام عطا فرمایا ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ صحابہ پہ تبصرے شروع کر دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، صحابہ ایسے اور ایسے۔ ارے منہ بند کر لو۔ ماں اور باپ کے بارے میں اگر منہ بند کرتے ہو، دادا پر دادا کے بارے میں منہ بند کرتے ہو، تو خدا کی قسم ہمارے سارے ماں باپ، ہمارے دادا پر دادا سب صحابہ کے جوتوں پہ قربان ہیں۔ صحابہ کی شان بہت اونچی ہے۔ جس ابو بکر صدیق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں نے اپنے سارے دوستوں کا حق جو میرے اوپر احسان تھا میں نے ادا کر دیا، لیکن ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، مجھ پر میرا ساتھ دینے میں اور مجھ پر مال خرچ کرنے میں ساری کائنات سے زیادہ احسان ابو بکر کا ہے۔ اور فرمایا سب کا احسان میں نے اتار دیا، لیکن ابو بکر کا احسان کل قیامت کے دن میرے اللہ اتاریں گے۔ یہ امام الانبیاء فرما رہے ہیں، اور ہم ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، یہ ابو بکر نے کیا، یہ عمر، یہ فلانے کا کام، یہ فلانے کی عمل، یہ اس کی سوچ۔ ارے صحابہ کا بڑا اونچا مقام ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھاتے ہیں جتنا چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ بھی اور ظاہراً بھی،
کہیں ظاہراً خرچ کرنے کے، دوسرے کو ترغیب دینے کے لیے ظاہراً خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ویسے پوشیدہ خرچ کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر ضرورت نہ ہو تو دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو پتہ نہ چلے۔ فرمایا پوشیدہ اور ظاہراً خرچ کرتے ہیں، فرمایا ان کو ایک ایسی تجارت، ایسے کاروبار، ایسے فیکٹری، ایسی بزنس، ایسی صنعت، ایسے کارخانے کی امید ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جس میں کبھی نقصان نہیں آئے گا، کبھی گھاٹا نہیں آئے گا، کبھی ہلاکت نہیں آئے گی۔ ارے دنیا میں کوئی آدمی کتنے بڑے سے بڑے کاروبار، فیکٹری، بزنس کا مالک بن جائے، ہر وقت اس کو یہ فکر کھائے رہتی ہے کہ یار اس میں نقصان نہ ہو جائے، ہلاکت نہ ہو جائے، بربادی نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ یہ ایسا کاروبار ہے کہ گھاٹے کا تصور ہی نہیں یہاں پہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ۔ کیا پیار سے اللہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، میرے پیاروں سے کہہ دیجئے، میرے بندوں سے فرما دیجئے نماز پڑھا کریں، یقیم الصلاۃ، سبحان، نماز قائم کریں، نماز پڑھنا نہیں، نماز قائم کریں پوری پابندی سے، پانچوں نمازیں شریعت کے احکام کے مطابق، نبی کی سنت کے مطابق، مردوں کے لیے مسجدوں میں ادا کرنا، باجماعت ادا کرنا، عورتوں کے لیے گھر میں پہلے وقت میں ادا کرنا۔ فرمایا نماز قائم کریں اور خرچ کریں۔ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ نماز قائم کرتے رہیں اور خرچ کرتے رہیں اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، چھپ کر بھی اور ظاہراً بھی، اس دن سے پہلے جس دن نہ کاروبار ہوگی، نہ کاروبار ہوگا اور نہ کسی قسم کی دوستی کام آئے گی۔ وہاں نہیں کما سکتے، کمانے کا دن آج ہے، وہاں کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ آج دوستی لگا لو اللہ سے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ اے ایمان والو، اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا خرچ کرو اس دن سے پہلے جس دن میں نہ کوئی دوستی ہوگی اور نہ کوئی سفارش ہوگی، کوئی دوستی نہیں ہو، کوئی سفارش نہیں ہو۔ فرمایا والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ مومنین کو خرچ کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ کافر ظالم ہیں، یعنی خرچ نہ کرنا یہ گویا کہ کافروں کی صفت ہے، ناشکروں کی صفت ہے، کنجوسوں کی صفت ہے۔ خرچ نہ کرنا ان لوگوں کی صفت ہے جن کو آخرت پر کامل یقین نہیں ہے، جن کو آخرت کی یقین ہے، وہ بینک بیلنس بنا رہے ہیں۔ بھائی جس طرح دنیا میں انسان بینک بیلنس بناتا ہے نا، بھائی مجھے اپنے مستقبل کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے، اسی طرح اس کو اصل مستقبل تو مرنے کے بعد ہے۔ بہرحال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ جہاں جائز جگہ ہو وہاں خرچ کریں۔ اس لیے ایک جگہ فرمایا، آخری ایک آیت پڑھتا ہوں، فرمایا وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ جہاد ہو وہاں خرچ کریں، مسجد ہو وہاں خرچ کریں، مدرسہ ہو وہاں خرچ کریں، مہمان ہو وہاں خرچ کریں، کوئی ضرورت مند ہو وہاں خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یعنی جہاں اللہ کے راستے میں خرچ کی ضرورت ہے وہاں نہ خرچ کرنا، گویا کہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ جہاد میں خرچ نہیں کریں گے وہاں ہلاکت ہوگی، مسجد پہ خرچ نہیں کریں گے مساجد ویران ہو جائیں گی، وہاں ہلاکت ہوگی، مدارس نہیں ہوں گے، دین کی تعلیم نہیں ہوگی، قرآن کی نشر و اشاعت نہیں ہوگی، وہاں ہلاکت ہوگی۔ رشتہ داروں وغیرہ پر خرچ نہیں کریں گے وہاں بربادی ہوگی۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔
اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا 2 آدمی قابل رشک ہیں، 2 آدمی، ان سے مقابلہ کرو، ان پہ رشک کرو۔ ایک وہ جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا، وہ اس پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو وہ پہنچاتا ہے، اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا، فَصَلَّتَهُ اللَّهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مال کے خرچ کرنے پر مسلط کر دیا۔ مسلط ہوتا نا، بالکل ایک آدمی دوسرے کے اوپر چڑھ جاتا ہے، مسلط ہو گیا، تو میرے اوپر مسلط ہو گیا بھائی، تو گویا کہ مال اس کے نیچے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ایسے بے دھرے خرچ کرتا ہے۔ فرمایا یہ قابل رشک ہے حق پر خرچ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔